سیکرٹ سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ امریکہ از دا اسٹیشن ہیڈ کوارٹر آف ایلومیناٹیز اینڈ دجال. امریکہ کا پریزیڈنٹ بائبل پہ حلف کیوں لیتا ہے؟ جن کے منہ جو تھے وہ جانور جیسے تھے اور جن کا پورا جسم جو تھا وہ انسانوں جیسا تھا. $1 کے پیچھے بنی ہوئی تصویر پہ غور کریے گا. ایک پیرامڈ بنا, اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا. ایک پورا گروپ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے. ان کے اپنے سمبلز ہیں. میڈونا کنسرٹ کرتی کچھ سمبلز بناتی ہوتی تھی جس کو ہم وکٹری سمجھتے ہیں. وہاں سے ان کو نا بکس ملی. اب یہودی اس کے پیچھے کیوں ہیں مسجد اقصی کو گرانے کے لیے؟ کہ وہ اس صخرہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مسیحا یہاں سے انٹری دے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری سیکرٹ سوسائٹیز ہیں؟ کیا وہ شیطان کی بنائی ہوئی ہیں؟ ایلیومیناٹی، فری میسنز کس کی پوجا کرتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور فیوچر کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. سر، آج کے پوڈ کاسٹ پہ جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے، کچھ لوگ کہتے ہیں کانسپریسی تھیوریز ہیں، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں سیکرٹ سوسائٹی جیسے ایلیومیناٹی ہو گیا، فری میسن ہو گیا، ان کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. تو آج اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. مجھے بتائیے گا کہ سیکرٹ سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ شروع کرتے ہوئے ہمیں جانا پڑے گا سب سے پہلے ابتدا میں. دیکھیں، جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت کوئی رولا نہیں تھا. یہ ذرا تھوڑی سی باریک بات ہے, اس میں ڈیفرنس ہے. ایک اللہ نے ایک پتلا بنایا کھنکتی ہوئی مٹی سے, جس کو اللہ نے کہا کہ سلسالن, ٹھیک ہے جی, جو کھنکتی ہے, ایسے بجتی ہے. اس سے ایک پتلا بنایا اور اس کو سامنے رکھ کے کہا کہ میں اس کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدے میں اس کے سامنے گر جانا. اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات دیکھنی ہے. خلیفہ آپ کا ڈیٹو کاپی ہوتا ہے بالحاظ اختیار. اللہ نے یہ زمین ارض جہاں جہاں بھی تھی اس کائنات میں, وہ اس پتلے جس کا نام اللہ نے آدم رکھا اس کو دینی تھی. اس کی بادشاہی اس کو دینی تھی, اور اسی پتلے کے لیے, اس کی آگے اولاد کے لیے جنت اور جہنم کا انتظام تھا. بے شک. اب جنت کی بہت بڑی اٹریکشن تھی. جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ بھی تمثیل بیان کی ہیں, متشابہات میں, یعنی سملیرٹیز بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اس کی کوئی تمثیل نہیں. وہ اتنی خوبصورت, اتنی انجوائمنٹ, اتنی ڈیلیکیٹ جگہ ہے. لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے, فرشتے تھے, جنات تھے, انہوں نے وہ دیکھی ہوئی تھی, اور وہ سارے کے سارے اس کے ایسپائرنٹ تھے. اب جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اس کو ملنے والی ہے, تو وہاں ایک جو سب سے زیادہ ان کا بہت بڑا لیڈر تھا, مقرب تھا اللہ کا, اور اسے یہ مان تھا کہ یہ سارا کچھ مجھے ملنے والا ہے. اگر اللہ کسی کو دے گا, جس طرح ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ اگر رسالت آنی ہے تو یہ مجھ پہ آتی یار, میں اتنا بڑا بندہ اس علاقے کا. تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں, جس نے اللہ کے لیے یہ کیا, اتنے 1000 سال عبادت کی, اتنے لاکھ سال سجدہ کیا, یہ میری ہسٹری ہے, تو اگر اللہ کچھ دے گا تو مجھے دے گا. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو اس کو ملنے والی ہے, تو اس نے فوری طور پہ اللہ کے اس حکم کا انکار کر دیا. جیلسی فیکٹر آ گیا بیچ میں. جیلسی فیکٹر نہیں, ایک جیلسی فیکٹر آیا, ایک محرومی کا فیکٹر آ گیا نا, کہ مجھے محروم کر دیا گیا. اب یہ جو ساری چیز ہے نا, اس کی ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے. قرآن کی سورہ بقرہ میں ہے, سورہ ہجر میں ہے, سورہ صاد میں ہے, سورہ اعراف میں ہے. اور یہ ساری تفصیلات کو جب آپ ایک ایسے کی صورت میں بنا کے پڑھتے ہیں نا, دیکھیں قرآن, میں بیسیکلی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں, کورلیٹ کرتا ہوں اس کو حدیث کے ساتھ. میری زندگی کا تھیسس یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن کو کتاب سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا, اور وہ سارے کے سارے ریسرچ ٹولز جو آپ ایک کتاب کے اوپر استعمال کرتے ہیں ایک سائنٹیفک بک کو پڑھتے ہوئے, جب تک آپ وہ سارے قرآن کے اوپر نہیں لگائیں گے,
اس وقت تک قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یعنی بک ریڈنگ کی وہ تمام میتھڈالوجی جو آپ کسی بھی بک کو پڑھتے ہوئے لگاتے ہیں وہ آپ کو قرآن کے اوپر لگانی پڑے گی, پھر آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. تو اس سارے مضمون کو جو 4-5 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے, اس کو جب میں نے ایک ایسے کی شیپ دی تو وہ اس میں 3-4 چیزیں بڑی نمایاں ہوئیں. وہ یہ ہوئیں کہ جب اس نے انکار کر دیا اور اللہ نے اس سے پوچھا, قرآن میں یہ ڈائلاگ موجود ہے سورہ ہجر میں, کہ تم نے کیوں انکار کیا ہے. اللہ نے پوچھا وجہ بھی پوچھی, تم نے کیوں انکار کیا, سب نے کیا سجدہ, تم نے کیوں نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا, اس سے سپیریئر, یہ گندی سڑی مٹی سے بنا ہوا, گارے سے, تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں. تو اللہ نے جب اسے یہ کہا کہ تو نکل جا یہاں سے, اب اس کو یہ ہو گیا کہ یہ میری ساری اللہ کی اس کو اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, دشمنی انسان کے ساتھ ہے, انسان کے ساتھ ہے. اب اس نے قرآن نے وہ بیان کیا, اس کا بیان, اس نے کہا اللہ تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کیا ہے. باقاعدہ یہی الفاظ ہیں کہ تم نے مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کیا ہے, اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا لیکن مجھے ایک مہربانی کر میرے پہ کہ مجھے آخری دن تک نہ مجھے موت نہ دیں, مجھے مہلت دے دے. تو وہاں اللہ نے ایک جملہ بولا کہ جا, تجھے مہلت دی گئی اور تو مہلت دیے جانے والوں میں شامل ہے. اس کا مطلب مہلت والا وہ اکیلا نہیں ہے, اور بھی ہیں. اللہ نے کہا کہ تم مہلت دیے جانے والوں میں شامل ہے. میں اور بھی مہلت دیے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کون کون ہے, لیکن جس کا پتہ ہے ہمیں. وہاں اس نے مہلت لے لی. پھر اللہ سے اس کا ڈائلاگ ہوا. اللہ نے کہا کیا کرے گا. اس نے کہا میں اس کو تیرے سے غافل کر دوں گا, تیری طرف نہیں آنے دوں گا. کس طرح؟ بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے. اب اس نے وہاں 3-4 چیزیں بتائیں کہ میں کروں گا کیا. اس نے کہا سب سے پہلے تو میں ان پہ حملہ کروں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا, ان کے آگے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, اٹیک کروں گا. اچھا, اب اللہ نے اسے وہاں بیان کیا کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے, اے انسانوں تم اسے نہیں دیکھ سکتے, یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے, لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے, یہ تمہیں دیکھتا ہے ہر وقت. پھر اگلی بات اس نے کہی کہ اس کا وہ رستہ جو تیری طرف جاتا ہے نا, میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور اس کو اغوا کروں گا. یہ الفاظ یوز کیے قرآن نے, اغوا کے. اب آپ مجھے بتائیں اغوا کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, کیا ہے اغوا, کیا ہے. روز ہم پڑھتے ہیں نا, فلاں کڈنیپ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کیا ہے اغوا, گرامیٹیکلی کیا ہے, کیوں کہتے ہیں اغوا. اغوا کر لیا پھر ہم اسی کے مطابق سارے اپنے کام کر سکتے ہیں. اغوا کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہیں اور جانا چاہ رہا ہے, اس کو فورسبلی کہیں اور لے جاؤ. بالکل یہی اغوا ہے نا. بالکل. استغفراللہ, آپ گھر سے نکلے ہیں اسٹوڈیو آنے کے لیے, درمیان میں کوئی پڑ گیا, وہ آپ کو اٹھایا اور اس نے وہ اسلام آباد لے گیا. منزل کوئی اور ہے لیکن رستہ تبدیل کر دیا گیا. اب اس نے کہا میں اس کو اغوا کروں گا, یعنی یہ تیری طرف بیٹھوں گا, اس رستے پہ تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس نے یہ الفاظ کیا. اب یہاں یہ بڑی باریک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف اس پہ اٹیک کرتا ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہو. دس از ویری ڈینجرس اینڈ ویری اٹریکٹیو آلسو. کہ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹوورڈز اللہ, He has no concern with you. And as long as you will turn your path towards Allah, He will attack with full force on you. اس جنگ کو سمجھیے, پھر آگے بات چلتے ہیں کہ یہ ایک ہماری کنٹینیوس جنگ ہے. ایک دوسرا پروگرام کریں گے کہ اللہ نے کیا کیا ہمیں بچانے کے لیے. ابھی ہم صرف اس کے اٹیک پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. بالکل, میں تو یہ پوچھنے والی تھی کہ پھر سیفٹی پرپس کے لیے سیفٹی وال جو لگایا اللہ نے, وہ اس پہ ہم نیکسٹ میں آئیں گے. ابھی آج اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. ایک یہ کیا اس نے کہ میں ان کے چاروں طرف سے ان پہ حملہ کروں گا. نمبر 2, میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا اور انہیں اغوا کر کے لے جاؤں گا. نمبر 3 اس نے کہا میں انہیں حکم دوں گا. یہ لفظ غور کریے گا, میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ تیری پیدا کی ہوئی تخلیق کو بدل دیں. حکم دوں گا,
حکم دوں گا، لفظ یوز کیا حکم دوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں حکم، اس کا مطلب ہے کہ جن سے وہ یہ کام لے گا نا، اٹ از ہز سپیریئر ویپن. وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتا وہ ہے. ہے ہز موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن. اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے تابع فرمان ہو جائیں گے نا، جو اس کو مان لیں گے، جو اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، ان انسانوں میں سے، کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو بدل دے. یعنی وہ اس کی وہ ساری کہتا ہے کہ انسٹرکشنز فالو کرنے والے میں ہیں. انسانوں میں سے ایک اس پہ وہ میں کہ اس پہ انالیٹیکل اپروچ اپنایا ہے قرآن کی اس بات پہ کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق بدل دیں، کہ مطلب بے کہ میں ان میں سے ایک بہت بڑا گروہ اپنے ساتھ ملا لوں گا اور ان کو میں حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق بدل دیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے ایلومیناٹی کی بات. ٹھیک ہے، اب حیران ہو رہی ہوں. میں تو حیران ٹھیک ہو ہے رہی نا، ہوں، لیکن بڑا انٹرسٹنگ یہ یہاں سے ایلومیناٹی، ٹاپک ہے یہ. اب نام اس کا جو مرضی رکھ لے، لیکن جو ایلومیناٹی کا فیچر آج دنیا میں موجود ہے نا، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ایک حزب بنائے گا، ایک گروہ بنائے گا، اپنی ایک فوج تیار کرے گا، اور اس فوج کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ اس کو حکم دے گا کہ اللہ نے جو جس طرح ان کو تخلیق کیا ہے نا، اس کو بدل دو. اب یہ بات، اب میں آپ کو ایک حدیث کی طرف لے جاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر کیا نا، اب دجال اس کا نا ایک آخری اور سب سے بڑا ویب، سمجھے اس کا ایٹم بم ہے یہ، یا ہائیڈروجن بم ہے. ٹھیک، آخری ویپن ہے اس کا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ آخر پہ اس نے چلانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے خبردار کیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا جس پہ میں اسٹکن ہو گیا. وہ کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوح کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو اپنی قوم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آدم سے پہلے کوئی کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں. اب دیکھیں، نوح اور آدم کے درمیان میں بھی تو پیغمبر ہے نا، بے شک ایسے ہی ہے. تقریباً 11، اگر میں غلط 11 یا 12 نسلیں ہیں. مثلا حضرت ادریس جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل ہیں، اور ادریس جو اس کے بعد نوح علیہ السلام ادریس کی 4تھی نسل ہیں، پڑپوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اب یہ 11-12 نسلیں بن جاتی ہیں. ان 11-12 نسلوں میں جن پیغمبروں کو میں جانتا ہوں، جو آپ جانتے ہیں، ان میں شیت علیہ السلام ہیں، ان میں ادریس علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے پیغمبر، ان 11 نسلوں میں بہت سارے پیغمبر آئے ہوں گے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آدم کے بعد تمام پیغمبروں نے اس سے ڈرایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ نوح کے وقت میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، اس کو تلاش کریں کہ نوح کے وقت میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کا کو ریلیشن ہے دجال کے ساتھ، اور دجال اس کا آخری سپیریئر موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے ابلیس کا. اب آپ دیکھیں، اللہ نے کہا کہ اس کا قبیلہ ہے، قرآن پاک میں کہا کہ یہ اور اس کا قبیلہ تمہارا دشمن ہے، شیاطین کے، شیطان کا، ابلیس کا. اس کے، یہ چونکہ جنات میں سے ہے، ان کے آگے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی عمریں بھی سینکڑوں سالوں میں ہیں. شیاطین ہم سے پہلے اس دنیا میں تھے. شیاطین نہیں آپ کہہ سکتے، جنات. ٹھیک ہے، جن تو شیطان بن گیا نا. ٹھیک ہے نا، بالکل. بیسیکلی تو وہ اپنے بیسک مواد میں تو وہ جن ہے نا. اور جنوں میں سے ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ انہیں ایک جن ملا تو پوچھا کہ تم کتنے ہو دنیا میں؟ تو اس نے کہا اگر اللہ حکم دے دے اور ہم تم کو نظر آنے لگ پڑے نا، تو تمہیں ہم ہر طرف ہم ہی نظر آئیں گے. 15 ماہ ہیومن جو ہے 9 ماہ کا حمل ہوتا ہے عورت کا، جس کو ہم جیسٹیشن پیریڈ کہتے ہیں. ایسے ہر جاندار کا مختلف ہے، کسی کا 2 ماہ، کسی کا 4 ماہ، 5 ماہ ہے. جنات کا 15 ماہ ہے. ہاتھی کا 2 سال ہے، جنات کا 15 ماہ ہے. ٹھیک ہے، 15 ماہ کا حمل ہوتا ہے، اور ایک حمل میں 6 سے 7 بچے دیتی ہے ایک جو جنہ ہوتی ہے. تو ان کی پاپولیشن پھر کس ٹھیک ہے، حساب اور سے پھر ہوگی؟ ان کی عمریں بھی سینکڑوں سال میں ہیں. اور ان میں بہت کم ایسے ہیں جو مسلمان ہیں،
جو انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے اور ان کی آگے نسل چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت کم ہے وہ. باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب ایک تو اس کا یہ فورس ہے. اس فورس نے جب یہ سارا کچھ کیا ہوگا، 4 کام کرنے ہیں اس نے، کہ میں نے ان پہ حملہ بھی کرنا ہے آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، میں نے ان کے رستے میں بھی بیٹھنا ہے، میں نے ان کو صراط مستقیم سے اغوا بھی کرنا ہے، اور پھر میں نے ان کو یہ حکم بھی دینا ہے کہ تیری اللہ کی تخلیق کو بدل دے. یہ 4 کاموں کے لیے وہ کوئی فورس بنائے گا نا، کوئی جماعت بنائے گا، کوئی قانون بنائے گا، کوئی ضابطے بنائے گا. ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا. اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے، اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں یہ جو جس کے لیے تو نے مجھے ذلیل کیا ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو دیکھ لے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، کر لے جو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کنسیپٹ کلیئر رکھیے گا کہ ابلیس کوئی اللہ کی متحارب قوت نہیں ہے. اللہ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے اللہ کے سامنے. بے شک وہ اللہ کی تخلیق کردہ ایک قوت ہے، اللہ سے ہی مہلت لیے ہوئے. یعنی بات انسان سمجھے کہ کو اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اللہ سے مہلت لیے ہوئے، اور اللہ کی خدائی اور اللہ کی ربوبیت کو وہ مانتا ہے. اس کی دشمنی اس نے ہمارے ساتھ ہے. اللہ کو تو وہ چیلنج اس نے کبھی نہیں کیا. یعنی وہ انسان کو ڈیگریڈ کرنا، انسان کا دشمن ہے وہ. ٹھیک ہے جی. اور اللہ نے اسے کہا عدو مبین. اب اس کی جو ارینجمنٹ ہے نا جی، وہ اس کو آپ کوئی نام دے لیں، لیکن اس نے وہ ارینجمنٹ آدم سے شروع کر دی. آدم سے شروع کرنے کے بعد اس نے اس کے بیٹے کو اغوا کیا، پھر وہ لے گیا اس کو، اس نے بستیاں بنائیں، زنا سب سے پہلے عام کروایا، اس طرح کی چیزیں کرتا 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 ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جب آیا نا، تو اس کے کچھ 10-12 سمجھ لیں کور کمانڈرز جو تھے، اس کے جنرلز، اس کے بڑے، اس کی فوج کے اس وقت تک ڈیولپ ہو چکے تھے. انہوں نے ایک معاہدہ کیا. کس کے ساتھ؟ آپس میں. اب بائبل کا ایک ورژن ہے، ایتھوپین بائبل اس کو کہتے ہیں. اس میں ایک بک ہے، بک آف اینوک. اینوک کہتے ہیں ادریس کو، اخنوک ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ادریس ہے اور بائبل میں اخنوک ہے. تو بک آف ان کی بک ہے ایک، بک آف اینوک. میں ایتھوپین بائبل کو سب سے زیادہ اتھینٹک مانتا ہوں. سب سے جتنی بائبلز کے ورژن ہیں نا 4-5 دنیا میں سب سے زیادہ اتھینٹک ایتھوپین بائبل کو مانتا ہوں. وہ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ٹریس ملتا ہے جس سے لگتا ہے کہ ایتھوپین بائبل جو ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، اگرچہ وہ بھی تبدیل شدہ ہے. کیونکہ ایتھوپیا کا جو کنگ تھا، آج کا جو ایتھوپیا ہے، اس وقت کا ابیسینیا یا حبشہ تھا، اور اس کا جو کنگ تھا نجاشی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بغیر دیکھے، بغیر ملے پہچان لیا تھا اور ان پہ ایمان لے آیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط، اس کے ساتھ 2 خط محفوظ ہیں آج بھی تاریخ میں، وہ اتنے بے تکلف ہے کہ جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی بہت زیادہ پرانی دوستی ہے. مثلا دیکھیں نا، ایک بندے کو آپ جانتے نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ آپ کبھی گئے نہیں وہاں، اور آپ اس کو پہلا خط لکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، ان کو پناہ دینا اور ان کا خیال رکھنا. اور وہ پناہ بھی دیتا ہے، وہ خیال بھی رکھتا ہے. اور پھر وہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بذریعہ وحی اطلاع دی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا، آؤ اس کی جنازہ پڑھیں. ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بیس پہ آج ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہ نجاشی کی ہے. اس کے علاوہ کوئی غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وہ صرف سیدنا نجاشی کی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبشیوں کو کبھی برا نہ کہو، جنت کے 12 سرداروں میں سے 4 حبشی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنواتے ہیں کہ کون کون حبشی ہیں: لقمان حکیم، سیدنا نجاشی، سیدنا بلال حبشی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایتھوپیا میں وہ کرسچن تھا، وہ اس بائبل کو پڑھ رہا تھا، اور اس بائبل کو پڑھ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ملے پہچان لیا کہ یہ پیغمبر کا وقت ہے، آ گیا. ایتھوپین بائبل میں جو بک آف ایناک ہے وہ کہتی ہے کہ کسی ایک پلانٹ سے
یہ کوئی مخلوق لے کے آیا. اس وقت پورٹل کھلا ہوا تھا اور یہ ابلیس جو ہے وہ وہاں سے کوئی چند لوگ ایسے لے کے آیا جو اس کے کمانڈرز تھے, جس کو نیپتھیلینز بھی کہا گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے انسانوں کی عورتوں کے ساتھ عشق مواشقہ کیا اور پھر سیکشول ریلیشن قائم کیے, اور اس میں سے ایک عجیب و غریب قسم کی نسل پیدا ہوئی جن کے منہ جو تھے وہ جانور جیسے تھے اور جن کا پورا جسم جو تھا وہ انسانوں جیسا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ آبادی اتنی بڑھ گئی, انہوں نے یہ انٹر کورس ریلیشن نہ صرف انسانوں سے اسٹیبلش کیے بلکہ جانوروں سے کیے. انہوں نے ہر جگہ پہ اپنا سیڈ پریزرو کرنے کی کوشش کی, اور ایک ایسی مخلوق پیدا ہوئی جو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ تیری تخلیق بدل دیں. اب آپ کو سمجھ آئی, اب وہ والی بات کنیکٹ ہو گئی آپس کنیکٹ ہو میں. گئی یہاں پہ, وہ تخلیق بدلی اس نے. ٹھیک ہے, تخلیق بدلی, اور اسی کسی بدلی ہوئی تخلیق میں کہیں کوئی دجال پیدا ہوا. مجھے یا میری ڈیریویشن ہے, میں اس پہ 100% نہیں ہوں, کیونکہ اسی نوح کے وقت سے ڈرایا نبی سے, آدم سے نہیں کہا. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ اس کی ان کی پاپولیشن بڑھ گئی. آج آپ کو جو جیولوجی میں جو ڈھانچے ملتے ہیں نا 20-20 25-25 30 فٹ لمبے انسان, ٹھیک ہے, وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ پہلے انسان پہلے ایسے نہیں تھے, وہ مخلوق تھی. اور ہمیں ہمیشہ سے یہ سننے میں ملا ہے کہ پہلے انسانوں کے قد بہت لمبے نہیں, ہوا قد کرتے تھے. ہوں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے 4 مختلف کونے لے لیں آپ. ٹھیک ہے جی, ایک آپ لے لیں مصر افریقہ میں, ایک آپ لے لیں ساؤتھ امریکہ, ایک آپ لے لیں نیوزی لینڈ, ایک آپ لے لیں رشیا سائبیریا. یہ 4 مختلف کارنر میں جو ایلومیناٹیز کے بت ہیں ان کی شیپ سیم ہے. گوٹ فیس ہے, گوٹ فیس ہے, ٹھیک ہے نا جی, کوئی پرندے کا فیس ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو یہ کمیونیکیشن ہی نہیں تھی. اسکیموز کہاں اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا کہاں؟ تو وہاں بھی وہ بت اسی شیپ کا, یہاں بھی بت اسی شیپ کا. اب آپ ان نیپتھیلینز کے جو وہ مخلوق جو 10-12 جرنیل آئے تھے ان کے نام اگر آپ پڑھیں تو وہی نام ہے جو مکہ میں بتوں کے تھے, عزا, حبل. تو سوال تو یہ کہ وہ بلیف پھر دنیا کے چاروں کونوں تک پہنچا کیسے؟ وہ آپریٹ کر رہا تھا, جہاں جہاں انسان گیا اس کے پیچھے پیچھے وہ گیا. اور اسی لیے تو پھر نوح علیہ السلام نے 950 سال کی جو تبلیغ کی, اور ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ انسانیت کی اصل نسل جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی. اینڈ they were jubilant. مثلا یہاں تک لکھا جاتا ہے, میں اس میں تھوڑا سا شوگر کوٹڈ الفاظ میں, کہ انسانی خواتین ان کی دلدادہ ہو گئیں. they were so powerful in sex. Oh my God. ٹھیک ہے, اور یہ پھیل گیا سارا. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں آپ نے جب وہ کہا نا کہ نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ پاک جانوروں کے جوڑے اٹھا لو. Yes. وہ جانور, وہ انسان جنہوں نے ابھی تک ان سے ملاپ نہیں کیا تھا ان کو اٹھاؤ, اور باقی سارے کی ساری دنیا اللہ نے بہا دی, فنش کر دی, پانی پھیر دیا. اس کے علاوہ کوئی چانس اور تھا ہی نہیں. پانی پھیرنے کے علاوہ کوئی چانس نہیں تھا, کیونکہ اس میں انہوں نے جانوروں میں بھی اپنا سیڈ ڈالا ہوا تھا, کچھ کہتے ہیں درختوں تک میں انہوں نے اپنا سیڈ پریزرو کیا ہوا تھا. اور اللہ نے وہ سارے کا سارا جتنی خشکی کی مخلوق تھی وہ جو کشتی میں رکھی وہ بچا لی, اور باقی سارے کا سارا جو ہے نا جی پوری دنیا کو فنش کر دیا اللہ نے. ایک دفعہ انسانی نسل کو واپس پیورٹی کی طرف لے کے آیا, اور پھر اس نے ذوالقرنین کے ذریعے وہ پورٹلز بند کروائے, جو اس دن میں نے آپ کو یاجوج ماجوج والے میں کہا تھا نا, والے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کہا تھا کہ وہ ڈفرینٹ سباباز کے اوپر گیا. یہ لوگ تو اتنی ڈیپتھ میں جاتے نہیں, خام کا کہتے ہیں یہ وہ افریقہ گیا, نہ یہ گیم ہی اور ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے وہ پورٹل اللہ نے پھر بند کروایا ذوالقرنین کے ذریعے سے, اور وہ دوسرے سیارے سے جو لے آیا تھا ان کو بند کیا تاکہ انسان کی نسل پریزرو رہے. وہ اس لیول پہ نہ چلا جائے کہ انسان کی نسل ہی بگاڑ, جینیٹکس ہی بگاڑ دے. اچھا ٹھیک ہے, اب وہاں سے یہ کانسیپٹ شروع ہوتا ہے ایلومیناٹی کا اور شیطان کے پجاریوں کا. اس کو اب آپ
یہ دیکھیں کہ ادریس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں کہا کہ یہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا، یعنی وہ انٹر گلیکٹیکل موومنٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے پڑپوتے نو کے ذریعے سے اللہ نے یہ کلینجنگ کی، اور ابلیس جو ہے وہ پھر اس نے دوبارہ سے جو اپنا کام شروع کیا تو اس نے پھر انسانوں میں سے وہ گروپ بنائے جو ان کی پوجا کرتے تھے، اس کے جرنیلوں کی پوجا کرتے تھے، جنہوں نے اس کو خدا مانا ہوا ہے. وہ آگے چل کے پھر یہ نسل اور دجال جو ہے وہ انہی کا ایک سپیریئر ویپن ہے، اور یہ دجال کے استقبال کے لیے ایک چیز تیار ہوتی رہی، ایک تہذیب تیار ہوتی رہی آہستہ آہستہ. یہ سارے کا سارا حزب الشیطان ہے اور یہ آپریٹ کرتا ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ آرڈر آف ایلومیناٹی ہم جسے کہتے ہیں، یہ کب لکھا گیا؟ کب بھلا؟ یہ 1 مئی 1776. یہ 1 مئی یوم مزدور نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ دجال کی ابتدا اور انتہا میں یہ دونوں چیزیں درمیان میں ہے. یہ سارا کچھ دجال کا مطلب کیا ہے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. دس از دا ایگزیکٹ میننگ آف دجال. دجل جھوٹ فریب. جھوٹ فریب چھوٹی بات ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. فار ایگزامپل کہ اندر سے لوہا ہے، اوپر سے سونا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کلر کر دیا گیا ہے. یہ دجل ایگزیکٹ دجل یہ ہے. ایک لڑکی ہے وہ لڑکا بن کے پھر رہی ہے، یہ دجل ہے. These things are happening now نا. اب یہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے. 1 مئی آرڈر آف ایلومیناٹی لکھنے کی ڈیٹ ہے 1 مئی 1776، اور اس کو پوری دنیا پہ نافذ کیا گیا مزدور ڈے کے نام کے اوپر. پوری دنیا پہ، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتا 1 مئی کو. کوئی ایک کنٹری بھی ایسا نہیں ہے. آپ اس کا انفلوئنس دیکھ رہے ہیں. آگے آئیں. آپ $1 کے پیچھے بنی ہوئی تصویر پہ غور کریے گا. ڈالر کے نوٹ پہ پیرامڈ بنا ہوا ہے اس پہ. ایک پیرامڈ بنا، اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ. اب جائیے اس گفتگو کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا. ایک آنکھ، اس کا سمبل کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے کہ یہ صرف ایک آنکھ ہے. ایک آنکھ ہے، یہ صرف مادہ پرستی کی، جسمانی لذت کی، یہ ورلڈلی خواہشات کی، نفسانی خواہشات. اس کا روح سے کوئی تعلق. ہماری 2 نگاہیں ہیں آنکھیں، ٹھیک ہے. ایک آنکھ روح کی ہے، ایک جسم کی ہے. یہ صرف جسم کی دنیا ہے جو ایلومیناٹی کی دنیا ہے، جو دجال کی دنیا ہے، جو شیطان کی دنیا ہے. اس نے کہا کہ میں ان کو الجھا دوں گا، اغوا کروں گا، اور ایسی ایسی لذتیں. پھر اس نے قرآن پاک میں یہ لفظ آیا کہ میں اس زمین کو بھر دوں گا زینتوں سے، یعنی عیاشیوں سے، اٹریکشنز. زینت کہتے ہیں اٹریکشن کو. یو آر ویئرنگ اے گڈ ڈریس ود اے گڈ میک اپ، میننگ دیر بائی یو آر ان فل زینت. ٹھیک ہے. اس نے کہا قرآن میں، اللہ نے اس کو کوٹ کیا کہ میں زمین کو زینتوں سے بھر دوں گا ان کے لیے. میں یہاں اتنی اٹریکشن پیدا کروں گا کہ یہ تیری طرف آ ہی نہیں سکیں گے، تجھے سوچ ہی نہیں سکیں گے. تو یہ 1 آئی اس کا سمبل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے نا، وہ بھی کبھی پڑھیے گا. I don't remember exactly ویسے لکھا کیا ہے، اگر آپ فرینچ بتا دیں. لینگویج کا 4 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے نیو ورلڈ آرڈر، یا دنیا کا ایک نیا نظام. وہی ایلومیناٹی آرڈر ہے. اور پھر اس کو اس کلوک میں لایا جو آپ کا پہلا بات تھی، یہ کانسپریسی تھیوری. یہ ڈنڈورا پیٹ دیا گیا پوری دنیا. وہ یار ایمٹ کانسپریسی تھیوریز ہیں، کانسپریسی تھیوریز ہیں. کوئی نہیں حقیقت ان کی. بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں. ہاں، اس کو ایک لفافے میں لپیٹ کے اس کے اوپر کانسپریسی تھیوری کا غلاف چڑھا دیا گیا کہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں. ایکچوئل وہ شیطان کی پوجا ہے. آگے چلیں. ایک واقعہ ہوا جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا. ایکچوئل اس کا جرنی وہ ڈیسٹائنڈ تھا انڈین انوینشن کے لیے، انڈین روٹ کی انوینشن کے لیے. کنگ سے جو اس کا اسپین کی ملکہ تھی،
اس سے تو وہ سارا کچھ لے کے آیا تھا کہ میں ہندوستان کا ایک ایسا راستہ مختصر دریافت کرتا ہوں جہاں سے ہم سونا لا سکیں گے. امریکہ تو اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا. وہ اٹلانٹک اوشن میں جب اس نے ڈالا جہاز اور پتہ نہیں وہ اس کے نقشے غلط ہو گئے, وہ کیسے چلا گیا. اور ایک وقت یہ آیا کہ اس کے اپنے لوگوں نے کہا کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر اندر ساحل نہ ملا تو ہم نے تمہیں پکڑ کے سمندر میں پھینکنا اور ہم نے واپس چلے جانا, کیونکہ دے ور رننگ ڈیفیشینٹ ان فوڈ اینڈ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی. اب وہاں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جب اس کو یہ تھریٹ ملتا ہے نا, یہ بکس میں لکھا ہوا ہے, تو اس کو ایک ہائی بیم آف لائٹ نظر آتا ہے دور سے, سینکڑوں میل کی دوری سے بہت بڑی لائٹ نظر آتی ہے. وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہ دیکھو وہ لائٹ ہے, وہ زمین ہے, اور وہ اسی لائٹ کی سمت میں پھر چلتا ہے. اور پھر جب 36 گھنٹے گزرتے ہیں تو اس کو پرندے پھر چہچہاتے, ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ زمین نزدیک ہے. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ, دنیا کا کوئی جیوگرافر مجھے ثابت کرے کہ وہ لائٹ کیا تھی, جبکہ اس وقت تو الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی اور امریکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت, اور آگ اتنی بڑی جلائی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ سینکڑوں ہزاروں میل سمندر کی دوری سے نظر آئے آپ کو. وہ کیا تھا؟ یعنی جو امریکہ کی ڈسکوری ہے وہ بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیاطین نے بڑا واسٹ آن ٹاپک ہے, پرپس کروائی. اس کو کاٹیے گا نہیں. امریکہ از دا اسٹیشن ہیڈ کوارٹر آف ایلومیناٹیز اینڈ دجال. میں نے یہ 6 سال پہلے تھیسس مکمل کیا تھا, میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں آپ کے ساتھ, بٹ آئی ایم فلی کنونسڈ, اور مجھے اس پہ اتنا بڑا یقین ہے کہ بے شک قیامت والے دن میرا راستہ روک لیجیے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. رب کعبہ کی قسم کہ یہ حقیقت ہے. آپ ایک دفعہ چلے جائیں, آپ واپس نہیں آ سکتے وہاں سے. اس نے اس کو زینتوں سے بھر دیا ہے. اتنی خوبصورت لائف, اتنی انجوائمنٹ, اتنی لبرٹی. اور ایک اور آپ کو ٹپ دیتا جاتا ہوں, ہبل ایک بہت بڑا بت تھا, ہبل جس کو کہتے ہیں, مکہ میں, جس کو پورا عرب اپنا دیوتا مانتا تھا. اس کی شکل اور اسٹیچو آف لبرٹی کی شکل 99% ملتی ہے. That's strange. 1 آئی پیرامڈ, اس کے نیچے لکھا ہوا ورلڈ آرڈر. اب مجھے یہ بتائیں, امریکہ دنیا کے اس کونے میں واقع ہے, پیرامڈ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ وہ تو مصر میں ہے نا. اپنے نوٹ پہ تو آپ اپنے پاکستان کے نوٹ نکال کے دیکھ لیں, کیا چھپا ہوتا ہے. یہ 5000 کا نوٹ ہے جی, اس کے پیچھے ہم نے یہ دیکھیں جی کیا فیصل مسجد ہے. ایسے یہ کسی کو پاکستانی نکالیں گے مانیومنٹس ہیں. لاہور فورٹ ہوگا, کسی کو نکالیں گے وزیر خان مسجد ہوگی, کسی کو نکالیں گے موہنجو دڑو ہوگا, کسی کو ہمارے اپنے کنٹریز کے جو چیزیں ہیں وہ نکلیں گی نا, وہ لکھیں گے ہم اپنے نوٹ کے پیچھے. ہم کیوں انڈیا کا نیپال کی کوئی چیز لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. دنیا کا کوئی ملک نہیں لگاتا. ایسے ہی ہے بھائی امریکہ نے کیوں لگایا ہوا ہے اپنے ڈالر کے اوپر پیرامڈ؟ لیکن وہ پیرامڈ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ پیرامڈ واز دا فرسٹ اسٹیشن ہاؤس آف ایلومیناٹیز. یہ بالکل غلط تھیوری ہے کہ پیرامڈ جو ہے بنی اسرائیل سے بنوائے گئے اور غلام تھے اور پتھر. بالکل نہیں. پیرامڈ پتہ نہیں کنہوں نے بنائے. پیرامڈ طوفان نوح کے وقت موجود تھے اس دنیا میں. اوکے. دنیا آج تک یہ سمجھ نہیں سکی کہ ایک ہزار ٹن سے لے کر 1000 ٹن سے لے کر 25,000 ٹن تک پتھروں کا وزن ہے جو 550-600 فٹ کی بلندی پہ لے جائے گئے, اور ان میں اتنی پریسیژن ہے کہ اے ٹی ایم کا ایک کارڈ ان کے درمیان میں سے آج بھی نہیں گزر سکتا. ان 2 پتھروں, آپ ایک دیوار بنائیں پہ چاہے اس کو پلستر کرتے ہیں, وہ پلستر بھی نہیں ہوئے ہوگے. 50 سال کے بعد وہ پلستر بھر جائے گا اور اس میں درزیں بن جائیں گی, آپ اس میں انگلی بھی گھسا سکیں گے اینٹوں میں. گھر بھی رینوویشن کی جیسے ضرورت پڑتی ہے. پرانی دیوار آپ دیکھیں نا تو آپ انگلی بھی گھس جاتی ہے. ان میں اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں گزرتا. اتنی پریسیژن کٹنگ کیسے ہو گئی؟ آج بھی ممکن نہیں. کرسٹل کٹنگ سے بھی ممکن نہیں آج.
اور پھر نیکولا ٹیسلا کو پڑھیں، وہ اس راز پہ پہنچ گیا تھا اور وہ مارا گیا کہ پیرامڈ میں انرجی پیدا کرنے کا پورا سسٹم ہے. یہ جو آپ کی وائرلیس انرجی ہے نا، یہ ساری کی ساری نیکولا ٹیسلا نے پیرامڈ سے اٹھائی ہے. اس کی ہسٹری تو پڑھیں، اسے کیوں مارا گیا. یہ تو ایسی چیزیں جو آج بورڈ پہ پڑی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھ لیں، کیا امریکہ کسی کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ریلیجین اپنا اسٹیٹ لیول پہ پراپیگیٹ کرے؟ بالکل ایسی، وہاں پہ تو مذہبی آزادی نہیں ہے. تو پھر امریکہ کا پریزیڈنٹ بائبل پہ حلف کیوں لیتا ہے؟ دنیا کے کسی مسلمان کے صدر، بادشاہ، وزیر اعظم نے آج تک قرآن پاک پہ حلف لیا ہے؟ جس دن لے گا 1 گھنٹے میں فارغ کر دیا جائے گا. امریکہ کا پریزیڈنٹ بائبل پہ حلف کیوں لیتا ہے؟ بائبل مذہبی کتاب نہیں؟ ایسے ہی ہے بالکل. تو وہ کیوں بائبل پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیتا ہے؟ ایسے بائبل اٹھائی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں امریکن پریزیڈنٹ کی، کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کی حلف وفاداری دیکھ لیں، بائبل ایسے رکھی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ مذہب ہر بندے کا انڈیویجول فیصلہ ہے. ایسے ہی ہے. آپ جس مرضی اس دنیا کے اس سٹیپ کو دیکھیں گے، اس کے اوپر کچھ اور ہے، نیچے کچھ اور ہے. اور ایلومیناٹیز ایک پورا گروپ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے. ان کے اپنے سمبلز ہیں. میڈونا کنسرٹ کرتی کچھ سمبلز بناتی ہوتی تھی، کبھی غور کر لیجئے گا وہ کیا ہے. مائیکل جیکسن، میوزک میں تو یہ بہت فیمس ہے نا ان کا بہت کچھ سمبل، ہے، بہت جو کچھ اپنے ہے. ہاتھ سے بناتے ہیں وہ ہاں، لوگ. ٹھیک ہے نا جی. ان کے بہت کچھ میننگ ہے، ان کی ٹرانسلیشنز ہیں. یہ بھی سننا ٹھیک ہے، اس طرح سے ہومیج پے کرتے ہیں وہ ہاں شیطان کو. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہو گئے ایلومیناٹیز. اب ایک اور ٹرمینالوجی ہے جس کا آپ نے 2 چیزوں پہ ہم نے ایلومیناٹیز اینڈ فری فری میسن. میسنس. اب فری میسن میں نے یہ ساری بات اس لیے آپ کو سمجھائی کہ فری میسن ایگزیکٹ وہی چیز ہے کہ اوپر سے کچھ اور ہے، نیچے سے کچھ اور ہے. فری میسن کا آغاز ہوتا ہے نائٹ ٹیمپلر سے. اب میں آپ کے اوپر ایک اور حیرت کا دروازہ کھولنے والا ہوں. ایک چٹان ہے جس کو کہتے ہیں صخرہ، بیت المقدس میں ہے. ہمارے لیے وہ بڑی مقدس ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جب وہاں معراج کی رات وہاں پہنچے تو انہوں نے اس چٹان پہ قیام کیا تھا، یا کہتے ہیں کہ اپنا سواری وہاں اس کے ساتھ باندھی تھی. اس چٹان کے اوپر 70 ہجری میں ہمارا ایک بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، اس نے خوبصورت گنبد سونے کا بنا دیا کہ میرے نبی کی نشانی ہے، ہمارے نبی یہاں سے گزرے ہیں، تو اس کو پریزرو کر لیا جائے. آج جو آپ کو مسجد اقصی میں آپ جاتے ہیں تو گولڈن جو آپ کو ڈوم نظر آتا ہے نا، ایسے ہی ہے. وہ ہے ڈوم آف صخرہ، ڈوم آف راک کہتے ہیں اس کو، گنبد صخرہ کے اوپر بنا ہوا ہے. اب جب انہوں نے، ان کا ایک پوپ تھا اربن 2 کرسچنس کا، اربن 2 نے ایک آگ لگا دی دنیا میں 10ویں صدی میں کہ مر جاؤ بغیر تو تمہارے مقدس مقامات مسلمانوں کے پاس ہیں. انہوں نے اب وہ جس کو ہم کروسیڈز کہتے ہیں، صلیبی جنگیں کہتے ہیں، انہوں نے اٹیک کیا اور دے ور سکسیسفل ان گیٹنگ دا کنٹرول آف پیلسٹین ایٹ دیٹ ٹائم. تب انہوں نے وہ گنبد صخرہ کے نیچے گئے تو انہیں وہاں غاریں ملی، کیوز، اینڈ دیٹ ور ویری اسٹرینج کیوز. آج موجود ہیں، وہ نیٹ پہ بھی موجود ہیں. اچھا، وہاں سے ان کو نا کچھ بکس ملی. کیسی بکس تھیں وہ بکس کہا جاتا ہے کہ وہ بکس تھیں جو جادو کی سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے، جس کو کبالہ اور کالا جادو کہتے ہیں. اسلامک ہسٹری میں تو جو اس ٹائم پہ جادو کافی پھیل گیا تھا، بلیک میجک. ہاں جی ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ان کو تختیوں کی شکل میں، کچھ سکرولز کی شکل میں ملے. وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے وہ سارا فتح کیا اور پھر وہاں کنٹرول کیا، ان کو نائٹ ٹیمپلرز کا خطاب دیا گیا. اوکے. ٹھیک ہے. نائٹ ٹیمپلرز نے اپنی ایک تنظیم قائم کی اور دے ور کنسیڈرڈ ویری اسپیشل پیپل آف گاڈ،
کیونکہ ان کے پاس وہ کچھ راز بھی آ گئے, کچھ بکس بھی آ گئیں. انہوں نے ایک تنظیم بنائی. اس تنظیم کو انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ ساتھ اس کے اپنا ایک بینکنگ سسٹم بنایا. نام نہیں تھا بینکنگ سسٹم, وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے آئرلینڈ سے بیت المقدس کی زیارت کے لیے جانا ہے تو آپ اپنا سارا سامان, نقدی شقدی جو کچھ آپ لے جانا چاہتے ہیں ادھر, آپ نائٹ ٹیمپلر کو جمع کرا دیتے تھے. ان کی اس روٹ کے اوپر ڈفرینٹ چوکیاں بنی ہوئی تھیں اور وہاں جا کے آپ لے لیتے تھے. آپ رستے کی ڈکیتی سے بھی بچ جاتے تھے. یعنی بکنگ شروع, لگیج کی بکنگ, کارگو شروع کر دیا انہوں نے, اس کے وہ پیسے لیتے تھے. اسی طرح آپ بیت المقدس سے جب آپ نے واپس آنا ہے, جو کچھ آپ نے وہاں سے شاپنگ کی ہے, آپ نے نائٹ ٹیمپلر کو جمع کرا دیا اور نائٹ ٹیمپلر نے آپ کے ملک میں آپ نے جا کے اس کی ڈلیوری لے لی. یہ فرسٹ بینکنگ کانسیپٹ تھا جو شروع کیا گیا. دس واز دا فرسٹ بینک. اور اس کی وہ فیس لیتے تھے. اب لوگوں نے 50,000 رکھا ہے تو انہوں نے کہنا جی کہ آپ کو 40 واپس ملے گا. یہاں سے انٹرسٹ بیس شروع ہوا جو ماڈرن بینکنگ اکانومی کا ہے. اور بڑھتے 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 ان کا انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہو گیا, ود ان 50 ایئرس پوری یورپی گورنمنٹس ان کے دستے کرم پہ آ گئی. یہ اتنے امیر ہو گئے, اتنے لوگ ان کی عزت کرنے لگے, پوجے جانے لگے یہ نائٹ ٹیمپلرز. تو پھر انہوں نے بادشاہتاں بدلنی شروع کر دی. پولیٹیکل انفلوئنس اتنا زیادہ ہو گیا تو پھر 88 ایئرس تک یہ ڈرامہ جو ہے یہ چلتا رہا. 88 ایئر جو ہے یہ قبضے میں رہا بیت المقدس عیسائیوں کے. اور وہاں انہوں نے پھر نیچے وہ غاریں ساری سرچ کیں, پورا نیٹ ورک ہے اس کے نیچے. اور میرا ماننا یہ ہے, میں دعوے سے نہیں کہتا, میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں پورٹل ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے کیوں لے کے گئے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمان پہ, مکے سے کیوں نہیں لے گیا اللہ؟ کیونکہ وہاں پورٹل اور پھر آپ ایگزسٹ سورہ کرتا ہے. بنی اسرائیل کی پہلی آیات پڑھیں کہ میں اسے لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک, جس کے ماحول میں نے برکت رکھی ہے. اب برکت کیا ہے؟ سم تھنگ ایکسٹرا وچ جو ویزیبل آپ کو نظر آ, مثلا یہ چائے کا کپ ہے نا, یہ میرے لیے ہے نا, ایک بندے کے لیے. اس کو 50 بندے پی جائیں اور چائے کا کپ ایسے ہی رہے تو ہم کہیں گے اس میں برکت آ گئی. ایسے ہی ہے, اس کی برکت کہتے ہیں نا. ایسے ہی, بالکل ایسے ہے. کہ آپ کا 15 روپے تھے آپ کے, اور آپ نے کہا یار 15 روپے سے ہی نہیں ختم ہوئے میرے, میں وہاں سے بھی ہو کے آ گیا, میرے پیسے میں برکت آ گئی. ٹھیک ہے, تو انویزیبل میٹا فزیکل چیز ہے برکت. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اس بستی کے ماحول میں نے برکت رکھی ہے. ماحول میں کہا, غور کریے گا, زمین میں نہیں کہا. یعنی وہاں کا جو کہ اپنا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ زمین میں برکت مطلب ہے کہ یہاں بیج اگاؤ تو 10 من فصل ایک بیج سے ہو جاتی ہے. ماحول کہا کہ اس کے ماحول میں نے برکت رکھی. حولہ وبرکنا حولہ, اس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ میں دکھاؤں اسے اپنی کچھ نشانی. وہ کیا نشانی تھی؟ وہ پورٹل تھا. اوکے, اب اس کی سمجھ آئی بات کی کہ وہ کیا ریزن تھا. کیا ریزن تھا؟ وہ پورٹل تھا. وہ اپنے نبی کو دکھانا تھا کہ دیکھو میری قدرت, یہاں سے انٹر ہو کسی اور دنیا جاؤ, نکلو. ٹھیک ہے. اب یہودی اس کے پیچھے کیوں ہیں مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے؟ کہ وہ اس صخرہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مسیحا یہاں سے انٹری دے گا, ہمارا جو دجال ہے وہ یہاں سے انٹری دے گا. وہ اس پورٹل تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب وہ میں نائٹ ٹیمپلرز جب اتنے اسٹرانگ ہو گئے, پھر مسلمانوں نے ایوبی, اللہ نے مہربانی کی ہمارے اوپر بھیجا, ایوبی نے ان سب کو بھگا دیا. دوبارہ بیت المقدس, صلاح الدین ایوبی, انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ, ان کو بھگا دیا عیسائیوں کو وہاں سے. نائٹ ٹیمپلرز کو پھر فرانس کا ایک بادشاہ تھا, اس نے ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک کر کے تو اس نے ان کو
ذبح کر دیے، جتنے ملے اس کو ختم کر دیے. اب جتنے بچ گئے یہ وہاں سے بھاگے، اور اس وقت امریکہ سیٹل ہو رہا تھا، دریافت ہو چکا تھا، لوگ جو امریکہ سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے تھے. تو وہ نائٹ ٹیمپلرز امریکہ پہنچے اور پھر وہ ایلومیناٹیز کہلائے. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے جی. یعنی یہاں پر یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ جو امریکہ ڈسکور ہوا تھا اس کا یہ بھی اب وہ جو وہاں پرپس تھا. چلے گئے وہ ایلومیناٹی کہلائے. یہاں جو فری میسنری بنانا، اب اس کا بیسک کنسیپٹ کیا بنایا گیا کہ ایک اسکاٹ لینڈ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے نا ایک تھیوری ڈیولپ کی. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میں نا، ہوا یہ کہ اس کے پوپ کے ساتھ نا اختلافات ہو گئے بادشاہ کے. اب اس نے کہا کہ پوپ چونکہ مذہبی رہنما ہے تو میں بھی کوئی مذہبی تھیوری لے کے آتا ہوں. اس نے کہا میں جنگل میں جا رہا تھا تو ایک نا بارہ سنگا نے میرے اوپر اٹیک کر دیا، اور ان قریب تھا کہ بارہ سنگا جو ہے نا وہ میرے اپنے جو سینگ ہیں وہ میرے پیٹ میں گھسیڑ دے. تو میں نے جیسوس کو پکارا تو ایک کراس، ایک سلیب جو ہے نا وہ بارہ سنگا کی کے سینگوں کے درمیان کھڑی ہوئی، اور میں نے اس سینگ پہ ہاتھ ڈالا تو بارہ سنگا جو ہے نا وہ وہاں مر گیا، اور سلیب میرے ہاتھ میں رہ گئی. وہ سلیب لکڑی کی لے آیا، اور اس نے آ کے اپنی پبلک میں، نہ پبلک باپ جس طرح ہوتا ہے آج بھی، اس طرح کا کوئی معجزہ میں باہر نکل کے سنا دوں تو سارے میرے پیچھے مجھے پیر ماننا شروع ہو جائیں گے. لوگوں نے اس کو پیر ماننا شروع کر دیا. اس نے کہا جی کہ ہم یہ بنائیں گے ایک بہت بڑا ایبی یعنی چرچ، اور اس بارہ سنگے والے واقعے کی یاد میں اس نے ایک چرچ کی جو ہے نا جی، اور اس کے مقابلے میں اس نے جو مین چرچ تھا رومن کیتھولک کا، اس کے مقابلے میں اس نے ایک نیا انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کر دیا، کیونکہ اس کی ان پوپ کے ساتھ لگ رہی تھی. اس نے اپنا نیا پوپ بنا لیا. اس چرچ کو بنانے کے لیے اس نے لوگوں کا یہ مذہبی کام ہے تو والنٹیرلی میسنز آئے جو پتھر کا کام جانتے ہیں، اور اس کو اسی ماڈل پہ بنایا جائے گا جو سیکنڈ ٹیمپل کا ماڈل تھا، اور جس کو یہودیہ اب تھرڈ ٹیمپل جو ادھر بنانا چاہ رہے ہیں ان کا سیم وہی نقشہ ادھر ریپلیکیٹ کیا جائے گا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں. اچھا، انہوں نے وہ میسنز جب ہائر کیے، دے ور دا اسپیشل پیپل. اب ان نائٹ ٹیمپلر کی تباہی میں اور یہ جو چرچ بنا، ٹھیک ہے جی، ہولی آف ابھی اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، آج بھی موجود ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ. اس کے درمیان 300 سال کا وقفہ ہے. 300 سال کا. بہت زیادہ. اب 3 صدیاں کے بعد یہ لوگ سرفیس پہ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم والنٹیرلی مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں اینڈ وی آر میسنز، تو ان کا نام فری میسنز رکھ دیا گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی طرح تنظیم بنائی جس طرح نائٹ ٹیمپل بناتے تھے. ایک ان کا ماسٹر ہوتا تھا، نیچے ٹرینر ہوتے تھے. وہی سمبل انہوں نے اڈاپٹ کیے جو نائٹ ٹیمپلرز کے سمبل تھے، اور انہوں نے کہا کہ بجائے پڑھنے کے ہم دکھانے پہ یقین رکھتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کپ کیسے بنا تو آپ کتاب میں پڑھیں کہ یہ کپ کیسے بنا، اس کی نسبت اگر آپ یہ کپ بنتا ہوا دیکھ لیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ یہ کیسے بنا، بہتر یاد ہو جائے گا، زیادہ دیر یاد رہے گا. انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ سمبل انہوں نے تھوڑا چھینی وہی جو نائٹ ٹیمپلر کے تھے نا جی، وہ انہوں نے بچھا دینے اور لوگوں کہنا کہ ادھر سے گزرو اور اس کو یاد کرو ان سمبلس کو. وہی سمبل آج جو آپ مجھے دکھا رہی تھی سمبل، وہ سمبل بھی ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی سمبل ہے جو وہ یوز کر رہے تھے نائٹ ٹیمپلرز. اب درمیان میں 300 سال یہ کہاں رہے، یہ سمبل کیسے پریزرو ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہمیں. یس، یہ میں پوچھنے والی تھی کہ رہتے کا اگر اتنی سیکرٹ سوسائٹی ہے تو. اور انہوں نے پھر اپنے اب ظاہری طور پہ یہ سیکرٹ نہیں ہے، ویسے بورڈ لگے ہوتے ہیں، ادھر بھی بلڈنگ ہوتی تھی، میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. یہ فری میسن ہال ہوتا تھا، فری میسن ہال جس میں چڑیا گھر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو ایک
اندرون شہر بھی ایک اسکول تھا, اس کے باہر بھی فری میسن کا بورڈ لگا ہوا تھا, بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے. اوہ مائی گاڈ. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن اندر کیا ہوتا ہے آج تک کسی کو نہیں پتا. اچھا, ہم جو فری میسنس کے بارے میں جیسے بھی آپ نے کہا کہ اندر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, اگر کوئی ڈاکیومنٹری سنو تو اس میں کہتے ہیں کہ ہماری انٹرویوز ہوتے ہیں باقاعدہ, ہمیں آفرس آتی ہیں, پھر آفر ہونے کے بعد ہمیں ممبرشپ آفر کی جاتی ہے, پھر ریچولس ہوتی ہے, ویلکم سیریمنی ہوتی ہے ہماری, اور لائف لانگ ممبرشپ ہے اس اور میں. پھر وہ جب ریچولز میں داخل ہوتے ہیں نا جی, ان کے ریچول کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ حلف لیتے ہیں کہ کوئی بندہ باہر جا کے یہ نہیں بتائے گا کہ اندر کیا ہوا ہے, اور کوئی نہیں بتاتا. یعنی بہت اسپیسیفک لوگوں کو وہ انٹرویو لینے کا شاید پرپز پھر یہ ہوتا ہوگا کہ وہیں پہ جج کر لیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, مشہور فری میسنرز مصطفیٰ کمال عطا ترک, I don't believe this. ہاں, presently Assisi, the president of Egypt, John F. Kennedy, جارج ڈبلیو بش, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. یہ وہی نیٹ ہے, فری میسنری بھی اور ایلومیناٹیز بھی. نام انہوں نے رکھا فری میسنز کا, جی ہم مفت میں ہم میسنری کرتے ہیں, مستری جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں. اب پاکستان میں جو بڑے بڑے ممبر تھے, میں نام نہیں لیتا ان کا, اوپن ممبر ہوتے تھے, اب تو خیر لوگ ڈسکلوز نہیں کرتے نا, تب اوپن کرتے ہوتے تھے 60s میں, میرے ابو بتاتے ہوتے. وہ تو میسن نہیں تھے, انہوں نے تو زندگی میں کبھی ہو سکتا ہے اینٹ بھی نہ اٹھائی ہو. تو یہ پھر وہی دجل والی بات آ جائے. اب ذرا کورلیٹ کرتے جائیے چیزوں کو نا جی, یہ وہی دجل ہے کہ نام فری میسن رکھا ہوا ہے, اندر سے کچھ اور کر رہے ہیں. نام مذہبی فری رکھا ہوا ہے, خود حلف لے رہے ہیں بائبل کے اوپر. پوری دنیا میں 1945 کے بعد صرف 2 ایسی جگہوں پہ پلیبیسائٹ کروایا گیا ہے جو اینٹی مسلم تھے. مسلمانوں کی کسوبوں میں مار دیے, پلیبیسائٹ نہیں کروایا. کشمیر میں ماری جا رہے ہیں, پلیبیسائٹ نہیں کروا رہے. پیلسٹین میں ماری جا رہے ہیں, پلیبیسائٹ نہیں کروا رہے. لیکن ایسٹ ٹائمر کرسچن اٹھے, فوری پلیبیسائٹ کروا کے علیحدہ کر دیا, ملک توڑ دیا. مشرقی سوڈان کرسچن اٹھے, فوری پلیبیسائٹ کروا کے علیحدہ کر دیا, آدھا ملک توڑ دیا. کتنے بچے مرے, کتنے مسلمان مرے, صرف جب سے میں جوان ہوا ہوں میں نے اس کی کاؤنٹنگ شروع کی. آپ جانتی ہیں وہ بات 50 ملین سے کراس کر گئی. 5 کروڑ بندہ مار چکے ہیں یہ میری زندگی میں مسلمان, جو ڈاکومنٹڈ ہے, ڈیٹا پہ موجود ہے. جو ڈیٹا پہ موجود نہیں وہ پتہ ہی نہیں کتنا ہے. کہاں سوئے ہوئے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. 5 کروڑ بندہ صرف میری زندگی میں یہ مار چکے ہیں, جو ڈیٹے پہ موجود ہے, اور وہ سارے کا سارا مسلمان ہے. کتنی میری بہنوں, میری بیٹیوں کی عزت لوٹی, آپ تصور نہیں کر سکتی عراق اور شام میں انہوں نے کیا کیا ہے. تو وہاں کوئی مذہب نہیں آتا, وہاں کوئی ہیومن رائٹ نہیں آتے, کوئی بولا آج تک. اور پھر دیکھیں, پھر وہی اسی طرف گامزن ہے کہ میں تخلیق بدل دوں گا, میل کو فیمیل میں کنورٹ کر دوں. سیکس چینج آپریشنز تو بہت کامن ہے. تخلیق بدل دوں گا. اب جائیے آپ اس قرآن کو کہاں سے نکالیں گے آپ اپنی زندگی سے. ہو کیا گیا ہے ہمیں. آپ کے پاس اتنا بڑا ماڈل, اتنی بڑی چیز آپ کے گھروں, ہر گھر ہر بیڈ روم میں موجود ہے, سوئے پڑے ہیں. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری تخلیق حکم دے گا کن کو. وہ کہتا ہے میں ان کو حکم دوں, ان میں سے بندوں کو. وہ وہی بندے ہیں جو تخلیق بدل رہے ہیں, وہ اسی کے آرڈر پہ کام کر رہے ہیں جو تمہارا عدو مبین ہے, جو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ آپ کے ہر گھر میں گھس گئے. ہر گھر میں کیسے؟ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا, اٹ نیور ہیپنڈ ونس ان اے بلیو مون بھی میرا کہ ہمیں کوئی جینز والی لڑکی لاہور میں نظر آئی ہو. اور اگر کبھی نظر آ جاتی تھی تو وہ مدتوں یاد رکھی جاتی تھی. پہلی دفعہ کراچی گیا اپنی جوانی میں, تو وہاں ہم نے جینز والی لڑکیاں دیکھی ہیں, وی ور اسٹانشڈ. آج میں لمز میں جب جاتا ہوں تو جو مجھ پہ گزرتی ہے مجھے پتا ہے, میری بیٹیاں ہی ہیں نا, وہ ایسے ہی ہے. آدھا جسم تو بڑی دور کی بات ہے.
1/3 بھی کور نہیں ہوتا. تو وہ آپ کے گھروں میں نہیں گھسا ہوا؟ کیا وہ بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے اس کا باپ نہیں دیکھ رہا اس کو, اس کی ماں نہیں دیکھ رہی؟ تو اس نے کہا تھا میں فحاشی پھیلا دوں. بیسیکلی اسے چسکا تو پھر ہر چیز, میوزک میں ہے, ہر چیز میں. وہی کہنا ٹی وی انڈسٹری میں. زینت سے بھر دوں گا میں اس دنیا کو, اس نے, اور بھر دیا اس نے. وہ لے جا رہا ہے سب کو ہانگ کے اپنے ساتھ. اور پھر آج کل اس کا جو ہمارے اوپر ہے وہ سب سے سپیریئر ویپن یوز ہو رہا ہے دجل کا. وہ کون سا؟ دجل. یہ دجل ہی ہے نا کہ آپ کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے, کچھ اور پڑھایا جاتا ہے. یعنی وہ اصل چیز کچھ اور ہے, دکھائی کچھ اور جاتی. کہتے نہیں کوئی بات نہیں, آزادی ہے بھائی. اپنا ایجنڈا اس طرح سے انڈائریکٹلی ہم تک پہنچ رہا ہے. انڈر سم کلوکس اس کو کور کیے ہوئے ہیں. کوئی ایجوکیشن کی, عورتوں کی آزادی کی شکل میں, ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس کی شکل میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک بیٹی ہے, ایک بچی ہے, ایک بہن ہے ہماری, کیا لذت ہے اس کو اپنا جسم دکھانے میں؟ ایک لذت ہے نا. ورنہ تو ویسے کہتی ہیں آپ ٹچ بھی نہ کریں, آپ دیکھیں بھی نہ, میرا جسم میری مرضی, ہو آر یو ٹو اسٹیئر اٹ. لیکن ایک انٹرنل اس کی لذت ہے, ایک شہوت ہے. بلینز آف روپیز تو فیشن انڈسٹری پہ جو اسپینڈ ہو رہے ہیں تو وہ یہیں پہ یوز ہو رہے ہیں. ہاں, تو اب عورت ہر اشتہار کے اوپر ہے. کیوں مرد کیوں نہیں ہر اشتہار کے اوپر؟ کیونکہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے. شہوت کی نشانی ہے نا, زینت ہے. اب اللہ نے یہ جوڑ کیا بنایا تھا کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں, زینت ہیں تمہاری, اور تم ان کا لباس ہو. لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس پروٹیکشن ہوتی ہے, لباس خوبصورتی ہوتی ہے, لباس آپ کی ایڈنٹی ہوتی ہے, لباس آپ کا سٹیٹس ہوتا ہے. میری عورت میری ایڈنٹی ہے, میری خوبصورتی ہے, میرا سٹیٹس ہے. دنیا مجھے میری عورت سے دیکھے گی, اور اپنی عورت کے لیے وہ سب کچھ میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے تو یہ خوبصورت بنایا تھا, ہم کدھر چلے گئے؟ الیومیناٹی اور فری میسن جیسی خطرناک تنظیمیں کس طرح سے وجود میں آئیں, اور شیطان اپنا نیٹ ورک کس تیزی سے بڑھا رہا ہے اور انسانوں پر کیسے اٹیک کرتا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.